آج جو میں ٹاپک لے کے بیٹھا تھا نا, گھروں میں بھی لوگوں نے فضول آڑ کباڑ بہت جمع کیا ہوا ہے, بہت جمع کیا. کسی کے گھر پہ چھاپا مارو, پتہ نہیں کیا کیا نکلے گا گھر سے اس کے. یہ کیوں رکھا ہوا ہے, یہ شاید کام آ جائے. اسٹور میں گھسو تو آدمی نکل نہیں سکتا. دیکھو ایک اصول بناؤ, گھر میں جو چیز 1 سال استعمال میں نہیں آئی اس کو نکال دو گھر سے. اس کی سزا کیا ہے بولو؟ نکال دو, ایسی کی تیسی. آپ کہیں گے بھائی ہو سکتا ہے اگلے سال آ جائے, نہ ہو سکنے پر چلے گئے نا, پوری دنیا بھی اگر سمیٹ کے جمع کر دو گے تو آپ کا دل نہیں بھرے گا. ہلکے پھلکے رہو, ہنسی خوشی زندگی گزارو. سمجھتے ہو؟ 1 سال بہت ہوتا ہے. 1 سال بھی یہ چیز استعمال میں نہیں آئی ہے, اس کی گردن اڑا دی جائے گی. گردن اڑانے کا مطلب اس کو گھر سے باہر نکال دو. ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی بلی کی گردن اڑا دیں آپ, ٹھیک ہے نا, کہ یہ 1 سال تھے اس کو میں نے پوچھا نہیں. تو پالتے ہیں نا لوگ جانور, 1 سال سے میاؤں نہیں کیا اس نے, اس کو گھر سے باہر نکال دو آپ. میں لوگوں کو اپنی کچھ مثالیں دیتا ہوں. میں نے ایک پنجرا خریدا تھا پرندے پالنے کے لیے, مجھے ٹائم نہیں ملا. آج کل وہ بڑا بہترین سا بنوایا میں نے. آج کل 1 سال ہو گیا. میں نے کہا ایسی کی تیسی. حالانکہ پرندے پالنے کا شوق تاحال برقرار ہے, لیکن کیوں نکالا اس کو کہ بھائی اب جب یعنی دوبارہ خریدوں گا اب میں. یہ سزا کیا ہے کہ 1 سال تک اس کو استعمال کیوں نہیں کیا. اب اس کی اپنے آپ کو سزا دو کہ اب اگر دوبارہ شوق پیدا ہوا تو نئے سرے سے خریدیں گے. اس کی سزا یہ کہ یہ گھر سے باہر. اب وہ آپ کی مرضی ہے, اس کو بیچ دیں یا صدقہ کر دیں, وہ آپ کا ہیڈیک ہے. صدقہ کرنے کی ہمت نہیں ہے, بیچ. اب 3 ڈبے والوں کو تو ویسے ہی دے دیا کرو یار. 3 ڈبے والوں سے بھی روٹیوں کے پیسے لے رہے ہوتے ہیں, 10 روپے 20 روپے. وہ بیچارہ غریب ہے تبھی تو وہ گلیوں میں پیدل پھر رہا ہے. وہ اس کی جائیدادیں ہوتی تو یہ کام تھوڑی کر رہا ہوتا. اس کو ویسے ہی پکڑا دیا کرو بہت ساری چیزیں, بھائی یہ بھی لے جا, یہ بھی لے جا, یہ بھی. یہ نکالو یہ جو اندر خناس ہم لوگوں, میں اپنی مثال دے رہا ہوں, میں کسی اور کو ملامت نہیں کر رہا. ہمارے اندر دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں, چشمے نہیں کہہ سکتے اس کو, گٹر ابل رہے ہیں. ایک فریج کھول کے دیکھو کسی کا, بھڑام سے چیزیں گر رہی ہوتی ہیں اس کے اندر سے. خواتین نے ہر چیز کہاں گھسائی ہوئی ہے؟ فریج میں. پہلے اگر تھوڑا شوربہ زیادہ ہو گیا, کھانا زیادہ ہو گیا تو بھائی اب بچے گا نہیں, فقیر کو دے دو, پڑوسیوں کو دے دو. اب نہیں ہے. وہ ہوتے اتنے کھانچے بھر رہے ہیں, فریج بھی چھوٹے پڑ رہے ہیں لوگوں کے. یار یہ والا فریج بھی چھوٹا ہے یار, اور تھوڑا بڑا. ابے کیا کر رہا ہے تو, کیا خود گھسے گا اس میں؟ ایک وقت کا کھانا پکاؤ, زیادہ 2 ٹائم. چلو جی خواتین کو سہولت ہو جاتی ہے, دوپہر کا کھانا رات بھی کھا لیا, دوبارہ پکانا نہیں, بس بہت ہے. اگلے دن کے لیے بولتے کیوں نہیں. کوئی بھی چیز گھر میں استعمال میں نہیں ہو رہی. جیسے میں نے ایک مثال دے دی, اسٹور میں سریا پڑا ہوا ہے, بھائی بیچ دو اس کو, پیسے آ جائیں گے. کچھ کوئی کام کی چیز کھا لو, اس میں نہاری کھا لو, بریانی کھا لو مسالے دار, کچھ تو کرو. رکھا ہوا ہے خام میں, اتنے بڑے اسٹور ہیں, اتنے اس میں مال ملادہ پڑا ہوا ہے. مشین خراب ہو گئی تھی, واشنگ مشین, اس کو اسٹور میں گھسیڑ دیا جا کے, نئی مشین لے لی. وہ کیا کر رہی ہے وہاں پہ؟ اس کو نکالو باہر. اس سے آپ کو ملے گا سکون. کیا ملے گا؟ دنیا کی محبت بھی نکلے گی. کپڑے بھی بہت رکھے ہوئے ہیں, الماری کھولو, کپڑے وہ فلانی عید پہ بنائے تھے, فلانی. ہمارے حضرت فرماتے تھے 4 جوڑے رکھو ایک ٹائم پہ. کتنے؟ 4. 5واں آئے, روزانہ نیا کپڑا خریدو اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے, پرانے والے کو نکالو. خواتین کو بھی یہ کہتے تھے آپ 4 جوڑے رکھیں ایٹ اے ٹائم. جو مالدار خواتین ہیں نا, جن کو روز نئی تقریب میں نیا جوڑا پہننا ہے, 4 رکھیں. اب اگلا سلوانا ہے تو پرانا والا صدقہ. آپ کسی گھر میں جائیں نا, پیٹی کھول کے تو دیکھیں, خواتین کے جوڑے. عمر بڑھتی جا رہی ہے, آپ بوڑھی ہوتی جا رہی ہو, اور آپ نے دلہن کے کپڑے اب تک سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں. یہ آپ پہ جچتے نہیں ہیں, سمجھ رہے ہیں؟
جہیز پہ جو ملے تھے اور جو شادی والے دن جو جوڑا پہنا تھا, جو غرارے شرارے, وہ اٹرم پٹرم اتنا کچھ بھر کے رکھا ہوا ہے. بھائی کیسے روح نکلے گی؟ یہ ایک ایک جوڑے سے روح نکلنا بہت ٹینشن والا کام ہوگا. 4 جوڑے ہوں گے, روح آرام سے نکل جائے گی. آپ کہو گے بھائی 4 ہی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لے جا بھائی. ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نئے نئے کپڑے نہ پہنے, جیسے ہی پہنتے رہیں پرانے والے کو صدقہ کرتے رہیں. ہاں کسی کے ایسے کپڑوں کے دھونے میں ٹینشن ہوتی ہے, جیسے سفید کپڑے آپ کو زیادہ رکھنے پڑتے ہیں, وجہ اس کی ہے کہ وہ جلدی جلدی میلے ہوتے ہیں, تو پھر وہ گھر کی خواتین کو دھونے میں مشکل ہوتی ہے. تو ایسی کوئی مسئلہ ہو تو ایک الگ بات ہے, لیکن یہ کام اصل میں ہے گھر کی خواتین کا. یہ کام کس کا ہے کہ وہ گھر میں کوئی چیز ضرورت سے زائد جمع نہ ہونے دیں. لوگ نیا فرنیچر خریدتے ہیں, پرانے والے کو اسٹور میں ڈال دیتے ہیں. اسٹور میں نہیں ڈالو بھائی, پرانا والا فوراً سے پہلے بیچو یا صدقہ کرو. کسی کو فون کر کے بول دو اس کو یہاں سے, یہ جنازہ کی طرح ہے, اس کو اٹھا یہاں سے, یہاں نہیں پڑا رہے گا. یہ میں نے گھر میں جم خانہ کھولا تھا. اب جب باتیں آئی گئی ہیں تو بس ایک آخری مثال دے کے, یہ میں مثالیں شو مارنے کے لیے نہیں دے رہا, سمجھانے کے لیے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. وہ جو مشین ہوتی ہے نا, یہ وہ جوش ہوتا ہے, کبھی یوں یوں آدمی کر رہا ہے, کبھی ڈولے شولے. تو ہم نے کہا یار جم خانہ جانے کے بجائے بہتر ہے کیا کرو, گھر میں مشین لا کے رکھ لو. خریدی ویٹ مشینیں, صحن میں لا کے رکھ لیں. توفیق اب تک بولو نہیں, کیونکہ ماحول ہی نہیں ہے. ماحول میں انسان کام کر لیتا ہے نا. جم میں ایک ماحول ہوتا ہے, سبھی کر رہے ہوتے ہیں, تو آدمی کا دل چاہتا ہے چلو 2-4 ڈنڈ ہم بھی پیل لیں. تو وہ اتنی پیسے جمع کر کر کے ایک شوق میں مشینیں بڑی لا کے رکھی ہیں. اب کیا ہے کہ وہ 1 سال ہو گیا استعمال میں نہیں آئی. اب شیطان کہہ رہا ہے بھائی آ جائیں گی استعمال میں, کل سے شروع کر دو. میں نے شیطان کو بول دیا کہ اب سزا یہ ہے کہ یہ مال نکلے گا یہاں سے, اب یہ گھر میں نہیں, وہ نکل جائے گا. اب میں یہاں کو بولی تھوڑی لگا رہا ہوں کہ کتنے کا دوں گا. لوگ کہیں گے اچھا مولوی صاحب کو مشینیں بیچنی تھی, پورا بیان اس چکر میں کیا ہے. وہ جس کو بیچنی ہے اس سے بات ہو گئی ہے, اور اس کو بھی دھمکی دے دی ہے کہ اگر تو نہیں اٹھا کے لے کر گیا نا 3-4 دنوں کے اندر کباڑ والے کو دے دوں گا. میں بتا رہا ہوں, میں گھر سے نکالوں گا. 1 سال بہت ہوتا ہے, بہت مہلت دے دی اپنے آپ کو. اب اگر دوبارہ کسی وقت خیال آیا نا کہ گھر میں ایکسرسائز کرنی ہے, دوبارہ پیسہ لگا کے خریدوں گا میں. لیکن اب اس کی ہمت ہوگی نہیں. جب ایک دفعہ اتنے پیسے انسان کے برباد ہو جاتے ہیں تو دوبارہ ہمت نہیں ہوتی. 1 سال بہت ہے مہلت دینے کے لیے. تو بھائی نہیں ہو رہا ہے اس کا مطلب 1 سال تجربہ ہو گیا. بھائی گھر میں آدمی جاتا ہے تو یہ کام ہوتے ہی نہیں اس سے. گھر میں تو بچے پکڑ لیتے ہیں, آپ کو انڈے لینے کے لیے بھیجا تھا, آپ جناب ایسی خالی ہاتھ آ رہے ہیں, اور یہ اس کام کے لیے بھیجا تھا. گھر کے 10 مسائل ہیں, گھر میں نہیں ہوتے یہ کام. باہر کچھ لوگ کرتے بھی ہیں, لیکن ہم نے 1 سال تجربہ کر کے دیکھ لیا بھائی ہمارے بس کا کام نہیں ہے. اور بدنامی الگ ہو رہی ہے. جو گھر میں آتا ہے وہ سمجھتا ہے پتہ نہیں ہے کیا کوئی مسٹر پاکستان ہے یہ آدمی. مشینیں ایسی لگی ہوئی ہیں جیسے پتہ نہیں کیا. یہ ڈولے تو اس حساب سے کہہ رہے ہیں نظر نہیں آ رہے, یہ جہاں کہاں رہے ہیں. مشینیں ایسی لگائی ہوئی ہیں, آپ آگے ہمارا صحن دو, آپ بولو ارے بھائی مفتی صاحب تو ماشاء اللہ. تو بدنامی الگ ہو رہی ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ اور آج میرا ارادہ تھا ایک کباڑ والے کو میں فون کروں کہ یہ مشین بندے اٹھا کے نہیں لے کے جا رہے جن کو بیچنی ہے, تو اس کو وزن کے حساب سے بیچ دے بھائی, تو لوہے کا جو وزن ہوتا ہے نا. اور میرا ارادہ تھا آج, تو میں نے کہا ایک مہلت اور دے دوں, جس سے بات ہوئی ہے کہ بھائی لے جا, ورنہ میں کباڑ میں بیچ دوں گا. میں نقصان کر دوں گا مگر میں یہ ٹینشن گھر میں نہیں پالوں گا. میں یہ سامان گھر میں جمع کر کر کے رکھنا یہ زیادہ ٹینشن کی چیز ہے بنسبت آپ اپنا کچھ مالی نقصان کر لیں. یہ زیادہ نقصان دہ چیز ہے. اس سے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے دنیا کی. تو گھر میں آپ نے کیا کرنا ہے بھائی, فریج جا کے آج کھولیں ٹھیک ہے بھائی, کھولیں آج فریج اور سب چیزیں نکال کے باہر پھینک دیں. بولیں بیگم اب نئے سرے سے فریج میں چیزیں آئیں گی, ٹھیک ہے. تو بولیں بیگم سے یہ اتنا بڑا فریج میں نے تمہارے بیٹھنے کے لیے نہیں بنایا, یہ ضرورت کے لیے بنایا میں نے. تو اور سب گھروں میں یہی ہو رہا ہے. میں تو یہاں بیٹھ کے باتیں کر رہا ہوں نا, ہمارے گھر بھی فریج کھولیں گے پتہ نہیں کیا کیا نکلے گا اس سے. تو میں نصیحت ہی کر سکتا ہے انسان. ہاں تو ہمارے تو 3 فریج کھولیں گے تو وہ اس میں پتہ نہیں کیا کیا بھرا ہوا ہے.
یہ تو میں باتیں کر رہا ہوں, میں کوئی دعوے تھوڑی کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں بالکل ایک ایک چیز بالکل شریعت کے حساب سے چل رہی ہے. تو ہمیں بھی یہ شکایت ہے, لیکن بہت مشکل ہوتا ہے سمجھانا. پولیس بھی نہیں سمجھا سکتی بھائی گھر میں کسی کو. ہمارے تو گھر والے کہہ رہے تھے یہ فریج چھوٹا پڑ رہا ہے, ایک اور چاہیے. میں نے کہا ایک اور, میں اس سے بیزار آیا ہوا ہوں, ایک اور فریج کہاں سے ملے گا؟ تو وہ تو آپ لاتے رہو, ایک اور کیا 4 فریج اور لا کے رکھ دو, وہ بھی بھر جائیں گے. اور آج کل تو گرمیاں ہیں, اے سی کی ٹھنڈک اتنی کافی نہیں ہوتی, بچے بھی اس میں سونا شروع کر دیں گے. فریج کبھی نہیں بھرے گا, جتنے بڑے بڑے فریج لے لو وہ کم ہی پڑیں گے. آپ جب تک قناعت پہ نہیں آؤ گے ہمارا پیٹ بھر نہیں سکتا. نبی نے فرمایا کہ انسان کا پیٹ قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھرے گی. توند اس وقت جا کے بھرے گی ہماری جب مریں گے نا, اور مٹی جانا شروع ہوگی. پھر ہم کہیں گے اب نہ مجھے فریج چاہیے, نہ مجھے گاڑی چاہیے, نہ مجھے گھر چاہیے. میں ایکچولی سکون سے ہوں, بس مجھے تمیز سے سونے دو یہاں آرام سے. تو اس لیے بھائی گھروں سے کیا کرنا ہے, بیگم کے علاوہ بچوں کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ٹھیک ہے آہستہ آہستہ نکالنا شروع کریں. تو یہ بھی مال جمع کرنے میں داخل ہے. یہ جو آپ نے اتنا سامان گھر میں ہم نے اکٹھا, برتن پورے سال استعمال نہیں ہوتے, ڈنر سیٹ رکھا ہوا ہے جی, نہیں ہو رہے تو صدقہ کرو, اس کو نکالو بھائی. اس کی سزا یہ ہے کہ مارکیٹ سے کیا کرو, اس کو شارٹ کرو. تو یہ بھی ایک حب دنیا کی علامت ہے, دنیا کی محبت کی. دیکھو دعا جو ہے نا, دعا اس میں اصل ہے انفرادی. اجتماعی دعا میرے لیے تو مانگنا بڑا ہی مشکل کام ہے. خیر مانگ لینی چاہیے, کبھی کبھار لوگوں کو سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے. لیکن اجتماعی دعا کے موقع تو کبھی کبھار ہی آتے ہیں نا. آپ مجھے ایک بات بتاؤ, جب کسی سے قرضہ مانگنے کے لیے جاتے ہو, کسی ذاتی ضرورت سے لیے جاتے ہو, تو کیا بھونپو ہاتھ میں لے کے جاتے ہو؟ اس کو بھونپو کہتے ہیں نا, وہ جو اسپیکر ہوتا ہے. یہ پوری قوم کو لے کے جاتے ہو, جا کے چھپڑ میں اس سے لجاجت کرتے ہو بیٹھ کے کہ یار تو حالات دیکھ رہے, غربت مہنگائی کہاں پہنچی ہوئی ہے, یار تھوڑا کچھ روکڑا شوکڑا دے دے. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو دعا کا جو اللہ نے اصول بتایا ہے قرآن مجید میں, ادعو ربکم تضرعا وخفیہ, اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور چپکے سے. تو دعائیں کرنا سیکھیں. مسئلہ سارا مسلمان کے ساتھ یہ ہے کہ اس کا ہر ایک کے ساتھ کنیکشن. جی بیٹا, اچھا میں پڑھ لوں گا دعا کے لیے, ٹھیک ہے. مسئلہ مسلمان کے ساتھ یہ ہے کہ اس کا اللہ تعالی سے کنیکشن کیا ہو گیا ہے, کمزور. اسی سے سارے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں. تو دیکھو آج کے اس بیان میں نا جو بات سیکھنے کی ہے, میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی, جو میں جتنی باتیں کرتا ہوں میں اس میں سب سے پہلے اپنے آپ کو خطاب کر رہا ہوں. میرا کبھی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ جو باتیں میں کر رہا ہوں تو وہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. اور بھائی میں سب سے پہلے اس کا خود محتاج ہوں کہ اللہ مجھے عمل کی توفیق دے. اس لیے میرے یہ بیان نہیں ہوتے, یہ تکرار ہوتی ہے. مل بیٹھ کے کچھ نصیحت کی باتیں شیئر کر لیتے ہیں جو ہم سب بھولے ہوئے ہیں, مجھ سمیت. آپ کہہ سکتے ہیں جب مل بیٹھ کے باتیں شیئر کرتے ہیں تو پھر نیچے بیٹھ کے گپ شپ لگائیں, اوپر کیوں بیٹھے ہوئے؟ تو وہ اس لیے بیٹھا ہوں اوپر کے نظر آ جاؤں سب کو میں آرام سے. نیچے بیٹھوں گا تو نظر نہیں آؤں گا, اس لیے مجبوری میں اوپر بیٹھا ہوں. میں سمجھتے ہیں اس لیے نہیں بیٹھا کہ میں نصیحت کرنے والا ہوں تو میں کو بہت نیک آدمی ہوں, تو میں چونکہ بڑا آدمی ہوں تو میرا مقام بہت عظیم انسان ہوں میں. عظیم تو قیامت میں پتہ چلے گا بھائی, عظیم کون ہے اور وسیم کون ہے. یہ کب پتہ چلے گا؟ قیامت میں پتہ چلے گا عظیم کون ہے اور وسیم کون ہے. دنیا میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے آج؟ جو ڈپریشن, اسٹریس, بیماریاں, پریشانیاں, ناکامیاں اور ٹینشنیں, ان کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ سے کنیکشن کیا ہو گیا ہے, کمزور. بعض لوگوں کا تو بالکل ہی ختم ہو گیا ہے. اور اللہ نے جو ہمیں عبادتیں دی ہیں نا, تراویح کی عبادت, رمضان کی عبادت, ذکر اذکار کی عبادت, حج کی عبادت, عمرے کی عبادت, دعا کی عبادت, صدقات و خیرات کی عبادت, ان سب کا مقصد اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے. آج سب کچھ ہو رہا ہے مگر اللہ سے تعلق نہیں ہو رہا. یہ بڑا مسئلہ ہے. دیکھو ہمارے ایک دوست تھے, ان کے یہاں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کوئی واقعہ ہوا گھر میں خودکشی کا. بے روزگاری کی وجہ سے کسی نوجوان نے خودکشی کی. اللہ تعالیٰ اس نوجوان کی مغفرت کرے. بہرحال کبیرہ گناہ ہے لیکن دعائیں مغفرت تو کرنی چاہیے. مجھے جب اطلاع ملی میں نے ان کے والدین کو سمجھایا. وہ بہت ٹینشن میں آئے نا ماں باپ کہ ہم نے بھی تانے دیے تھے اس کو بے روزگاری کے, تو اس کی ٹینشن اس نے زیادہ لے لی ہے.
میں نے کہا یہ ٹینشن زیادہ لینے والی بات بالکل غلط. بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی ضرورتوں کے دائرے بہت زیادہ وسیع کر لیے ہیں کیونکہ ہمارا اللہ سے کنیکشن نہیں ہے. اب چاہتے ہیں کہ سب کی توندیں فل بھریں, پیٹ بھریں, گھر بڑے بڑے ہوں, گاڑیاں سب کے پاس ہوں, بینک بیلنس سب کے بھرے ہوئے ہوں, بالکل عیش کی زندگی ہو, کوئی ٹینشن نہ ہو. اللہ تو ہے ہی نہیں نا بیچ میں, اللہ بیچ میں ہے ہی نہیں کہ اصل کامیابی ہے کہ خدا خوش ہو ہم سے, وہ تو ہے ہی نہیں, وہ تو مقصد ہی نہیں ہے. تو جب دولت کو باپ بنا کے, شہرت, عزت, خواہشات کو باپ بناؤ گے تو میرے بھائی کھمبوں سے ہی چپکو گے. پھر جا کے کوئی کھمبے سے چپکے گا, کوئی زہر پیے گا, کوئی نہیں بھی پیے گا نا تو ڈپریشن سے مرے گا, وہ برین ہیمریج سے مرے گا ڈپریشن میں. صحابہ کے پاس جو ہے نا 24 گھنٹے میں ایسے حالات بھی آئے ہیں کہ 24 گھنٹے میں ایک کھجور ہے کھانے کے لیے. وہ تو ٹینشن اور ڈپریشن کی گولیاں بھی نہیں کھا رہے تھے اس وقت. ایسے حالات آئے نا جنگوں میں کہ 24 گھنٹے میں کیا کھایا. ایک صحابی نے جب بتایا نا کہ ہم 24 گھنٹے میں پتہ نہیں 2-3 کھجوریں کھاتے تھے, لوگوں نے کہا اس میں گزارا کیسے ہوتا تھا. انہوں نے کہا ہم سوچتے تھے جب یہ بھی نہیں ملتی تھی, جب ایک کھجور ملتی تھی, ہم ان دنوں کو یاد کر کے 2 کھجوروں پہ خوش ہوتے تھے. لوگوں نے کہا بھائی جب ایک کھجور ملتی تھی اس پہ کیسے ٹینشن ختم ہوتی تھی. انہوں نے کہا ہم اس دن کو یاد کرتے تھے جب کھجوروں کی گٹلیاں چوسا کرتے تھے, کھجور بھی کھانے کو نہیں ملتی تھی. آج کباب پراٹھے کھا کے کھمبے پہ لٹکتا ہے جا کے. ٹینشن سے جو مرتا ہے نا خودکشی کرتا ہے. پہلے پیٹ بھرے گا, کھائے گا, نرم بستر پہ لیٹے گا, رات اس نے نرم بستروں پہ گزاری ہوگی. میرے بھائی اللہ سے تعلق پیدا کرنا صرف آخرت کے لیے ضروری نہیں ہے, دنیا کے لیے پہلے ضروری ہے. دنیا آپ کی اچھی نہیں ہو سکتی جب تک اللہ سے تعلق بحال نہیں ہوتا. ہم نے سورہ یوسف پوری پڑھ لی. یعقوب علیہ السلام کی ساری زندگی ٹینشنوں میں گزری ہے. ان ٹینشنوں میں ساری زندگی کیا کرتے رہے ہیں, صرف دعائیں مانگتے رہے ہیں. حالانکہ دعائیں بظاہر قبول ہوتی ہوئی نظر بولو نہیں آ رہی, دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی ہیں بظاہر. یہ کیسی قبولیت ہے بھائی دعا کی. جب اللہ نے ایک خوبصورت بیٹا دیا, اس کو خواب آیا, خواب سے لگا کہ یہ پیغمبر بنے گا, تو یعقوب علیہ السلام نے اسی وقت سے دعائیں مانگنا شروع کر دی. ہے اللہ اس کو زمین کا لوگوں کا امام بنا. جو تو نے نعمت کی ہے نا میرے دادا ابراہیم پر, اے اللہ وہ نعمت مکمل کر میرے بیٹے یوسف کے ذریعے, اس کو بھی نبی بنا. اس وقت سے دعائیں مانگی ہوں گی کہ نہیں مانگی ہوں گی؟ نظر بد سے بچنے کے لیے بھی دعائیں مانگی ہوں گی. بہت خوبصورت بیٹا تھا, اے اللہ اسے حاسدوں کے حسد سے بچا, مانگی ہوں گی کہ نہیں مانگی ہوں گی؟ بھائی بولو کیا ہو گیا. یہ دعا بھی مانگی, اے اللہ اسے حاسدوں کے حسد سے بچا. اتنا خوبصورت بیٹا ہے یہ, اتنا نیک بچہ ہے یہ, لیکن ساری کام بظاہر کیا ہو رہے ہیں, الٹے. حسد بھی کھا رہی ہے, بھائیوں نے اٹھا کے کنویں میں ڈال دیا, اور باپ کی نظروں سے اوجھل. تو کیا کہا ہے یعقوب علیہ السلام نے کہ میں خودکشی کروں گا, میرا بیٹا کہاں ہے بھائی؟ تم نے جو کرتا لا کے دیا مجھے جس پہ جھوٹا خون لگا ہوا ہے, یہ جھوٹ بول رہے ہو, اور پھر مسلسل ڈپریشن ٹینشن میں جاتے جاتے بالآخر خدا نہ خواستہ کوئی خیال آیا ان کے دل میں خودکشی کا. وہ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ فصبر جمیل. میں کیا کروں گا بھائی؟ صبر, کیونکہ میرے پاس تو کوئی تحقیق کا ذریعہ بھی نہیں ہے کہ تم سچ کہہ رہے ہو کہ جھوٹ کہہ رہے ہو. دعا بظاہر قبول ہونے کے بجائے کیا ہو رہی ہے, رد ہو رہی ہے. کوئی مایوسی کی بات نہیں کی یعقوب علیہ السلام نے. اے اللہ میں تجھ سے کیا مانگ رہا تھا اور تو میرے ساتھ کیا کر رہا ہے, تو مجھے ٹینشن دے رہا ہے, مجھ سے کیا گناہ ہوا ہے. اور ایسا بھی نہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے روحانی علاج والوں سے رابطہ کیا ہو, بے شرم لوگوں سے, کیونکہ یہ بڑے بے شرم ہیں. اچھے گھر جادو ٹونے کے نام پہ ان بے شرموں نے تباہ کیے ہیں. جادو ہے, ٹونا ہے, فلانا ہے, ٹمکانا ہے, جو اصل کام کرنے کا ہے اس سے یہ کیا کر دیتے ہیں, آپ کو ہٹا دیتے ہیں. یعقوب علیہ السلام اللہ سے کیا کر رہے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہیں. وہ دعا کیسے قبول ہو رہی ہے؟ یوسف علیہ السلام مصر میں بجائے کنویں سے نکلنے کے مصر کے بازاروں میں بول لو نا کیا ہو گیا, فروخت ہو رہے ہیں. پھر دوسرا بیٹا بھی گیا تھوڑے دنوں کے بعد, ایک ملنے کے بجائے بنیامین بھی چلا گیا. رو رہے ہیں, جو غیر اختیاری چیز ہے, رو رہے ہیں, غیر اختیاری ہے نا. تو بچوں نے کیا کہا کہ آپ ابھی تک یوسف کو یاد کر کے رو رہے ہیں. کیا فرمایا, انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. میں اپنے غم کس کے سامنے بیان کرتا ہوں, اللہ کے سامنے. اللہ کے سامنے تو بیان کیا جائے گا غم,
وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ ناکامیوں کے نقشے میں کامیاب کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام۔ مایوس نہیں ہوں، جو ہو رہا ہے میرے حق میں بہتر ہو رہا ہے، اگرچہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کچھ تصور نہیں تھا نا بادشاہ بنا کے اللہ ملائے گا۔ ان کے مسائل خدا کی قسم ہمارے مسائل سے کئی گنا زیادہ تھے۔ میں مانتا ہوں بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، پھر بھی پراٹھے کھا رہے ہیں لوگ اس مہنگائی میں بھی، پھر بھی زیادہ کھا کے مر رہے ہیں، کم کھا کے نہیں مر رہے لوگ۔ اور جو کم کھانے والے ہیں، جو واقعی غریب ہیں، ان کے یہ مسائل بھی نہیں ہیں، انہیں صبر آ رہا ہے۔ زیادہ تر عیش پرست لوگ ہیں جن کو صبر نہیں آتا۔ تو یہ سارے مسائل کس کی وجہ سے میرے بھائی؟ اللہ سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے۔ حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی۔ ایک مرید نے نا ان کو لکھ کے دیا کہ مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتا، گناہ کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں، گناہ کرتا ہوں توبہ چھوٹ نہیں رہا، حضرت توبہ کر کر کے تھک گیا۔ انہوں نے فرمایا کرتے رہو، اس توبہ کی وجہ سے تعلق تو بحال ہے نا اللہ کا۔ چلو محبت کا تعلق نہیں، معذرت کا تعلق تو ہے، ایکسکیوز کا تعلق تو ہے۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ ایک تعلق ہوتا ہے اطاعت کا تعلق، فرما برداری کا تعلق، اصل تو یہ تعلق ہے کہ آپ اللہ کے فرما بردار بن کے رہیں۔ اور ایک تعلق ہوتا ہے فرما بردار نہیں ہے لیکن معذرت کر رہا ہے بار بار، تعلق تو ہے نا۔ اور ایک ہے کہ تعلق ہی نہیں ہے، نہ اطاعت کر رہا ہے نہ اللہ سے معافیا مانگ رہا ہے۔ آج مسلمان کا بہت بڑا مسئلہ کیا ہے کہ اللہ کو اس نے اپنی ڈکشنری سے نکالا، اب چند رسومات میں تو اللہ رہ گیا ہے، چند رسومات میں، لیکن ایسا مضبوط تعلق نہیں ہے کہ یہ اللہ آپ کو ڈپریشن سے نجات دے دے، یہ اللہ آپ کی ٹینشنیں دور کر۔ دیکھو جب آپ ٹینشن میں ہوتے، کوئی محبوب دوست مل کے آپ کے ساتھ ٹینشن شیئر کر لے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے نا، آپ کہتے ہیں یار تمہاری وجہ سے میرا غم کیا ہو گیا ہے، ہلکا ہو گیا۔ تو اللہ کی وجہ سے ہم ہلکا کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کا مطلب اللہ دوست ہی نہیں ہے، تعلق ہی نہیں ہے اللہ سے۔ تو خوب سمجھ لو رمضان اللہ نے کیوں دیا؟ اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے۔ جتنی عبادتیں بھائی تم اللہ سے کوئی دوستی لگاؤ، راز و نیاز کیا کرو اللہ تعالیٰ سے۔ تو اللہ سے جو دوستی ہے نا اور تعلق ہے، اس میں سب سے زیادہ پاورفل چیز کیا ہے؟ وہ ہے دعا۔ آج میں نے دیکھا ہے لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں، تلاوت کر لیتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں، صدقات و خیرات بھی ٹوٹے ویسے تو نہیں ہو رہے جیسے ہونے چاہیے، لیکن چلو ٹوٹے پھوٹے صدقات و خیرات بھی ہو جاتے ہیں، عمرہ بھی کر لیتے ہیں، پیسہ اللہ دے دے، حج بھی کر لیتے ہیں، اللہ سے مانگنے کا شوق ختم۔ بس ایک فارمیلٹی پوری ہوتی ہے اجتماعی دعاؤں میں، اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں نا، اس میں آ رہے ہیں، اب تو بینر بھی لگ رہے ہوتے ہیں ہمارے ہاں، رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی۔ یہ بھی ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بن گئی یہ چیز۔ میں کسی کی نیت پہ شبہ نہیں کر رہا، ٹی وی میں پروگرام دیکھ لو پہلے، کئی اب پتہ نہیں آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے، باقاعدہ ٹھیے لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور پورا ایک انٹرٹینمنٹ ہو رہی۔ پورے سال خدا کے سامنے کبھی آنسو بہانے کا موقع کی توفیق نہیں ہوتی، گڑ گڑانے کی توفیق نہیں ہوتی، بہت بڑی دل کے اجڑنے کی دلیل ہے۔ تو جتنے یہاں پر لوگ بیان سننے آئے ہوئے ہیں، اعتکاف میں آئے ہوئے ہیں، نیت کریں کہ اس دل جس میں وحشت پیدا ہو چکی ہے اللہ سے، دل کی اس وحشت کو ختم کرنا ہے۔ میں جب حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ سے بیعت ہونے کے لیے گیا تو حضرت نے ہمیں کچھ معمولات بتائے، وہ معمولات آپ نے نہیں کرنے ہیں۔ آپ کہیں وہ کون سے معمولات ہیں، وہ میں بھی بتاتا ہوں، لیکن وہ آپ کے کرنے کے نہیں ہے، اس کی وجہ بھی بتاؤں گا کیوں نہیں ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ رات کو کسی بھی وقت قبلہ رخ ہو کے بیٹھ جایا کریں، جیسے بیٹھنا سہولت سے ممکن ہو، یعنی جس پوزیشن میں بیٹھنے میں سہولت۔ پھر کیا کرنا ہے؟ 10 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو سوچ کے، پھر 10 دفعہ استغفار پڑھنا ہے اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اور پھر ایک مراقبہ کرنا ہے۔ مراقبہ کیا؟ کہ اگر آپ کسی جگہ خوبصورت باغیچہ لگانا چاہتے ہیں، خوبصورت پھول لگانا چاہتے ہیں، پھلدار درخت لگانا چاہتے ہیں، تو پہلے وہاں سے جھاڑیاں صاف کرنی پڑیں گی کہ نہیں کرنی پڑیں گی؟ بولو نا۔ خواتین خوب غور سے بیان سنیں، آج کل خواتین میں بھی گھروں میں معمولات کا رواج ختم، موبائل آ گیا ہے ہاتھ میں۔ ہم اپنی دادیوں نانیوں کو دیکھتے تھے، مصلے سے محبت تھی ان کو۔ آج ہم عصر کے بعد نا بات کر رہے تھے کہ فٹنس، فزیکل فٹنس کی نا، مجھ سے اکثر لوگ آ کے پوچھتے ہیں آپ اتنے باریک کیوں ہیں؟ ٹھیک ہے،
तो मैं तो कुछ कोई खास कुछ ना कोई बहुत ज्यादा एक्सरसाइजेज हैं, पराठे पराठे पढ़ता रहता हूँ। तो मैं बता रहा था कि पहले जमाने के लोग तो कोई ट्रेनिंग नहीं थी, कोई फिजिकल फिटनेस की चीजें नहीं थी, फिर भी फिट थे। तो मुझे अपनी दादी याद आ रही थी। अब आज खवातीन वॉकिंग भी करती हैं, जॉगिंग भी करती हैं, जिम भी जा रही। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, पर्दे के साथ किया जा सकता है, क्योंकि घर में और तो कुछ हो नहीं रहा, तो फिर तो खा बड़ी स्पीड से रही हैं, तो फिर वही होगा ना जो मर्दों के साथ हो रहा है, जो औरतों के साथ हो रहा है, पटपटा के धमाके के साथ इत्तला आ जाती है, एक दिन आज ये दुनिया से चले गए। लेकिन हम जब पुरानी औरतों को देखते हैं, अपनी दादियों नानियों को, तो उन्होंने तो एक एक तख्त पे पूरी पूरी उम्रें गुजार दी। मैं अपनी दादी को मैंने मेरा ख्याल है 20 साल देखा है, 20 साल अपनी दादी के साथ गुजारे। तो 20 साल से मैं उनको तख्त पे ही देख रहा था। एक तख्त था, शायद उनको जहेज में 1903 में मिला हो कहीं, या 1904-05 में कहीं जाके मिला हो। उसके ऊपर एक चादर थी, उसके ऊपर एक दरी थी, उसके ऊपर एक और चादर थी, उसके ऊपर एक और दरी थी। एक दरी के नीचे केला रखा हुआ होता था, दूसरी दरी के नीचे कुछ पैसे वैसे रखे हुए होते थे। उनके मुख्तलिफ चीजें थी। पान भी खाती थी, वो था सरोता होता था ना। अब तो ये लफ्ज डिक्शनरी से गायब हो रहे हैं। सरोता नहीं आता वो जो काटने वाला, फिर छोटा सा पान होता था, तंबाकू लगाया और रख लिया। उसी तख्त पे मैंने उनको देखा, 20 साल उन्हें गुजारे, और 85-90 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ है। ना कोई वॉकिंग थी, ना कोई जॉगिंग थी, नमाज, तस्बीहात, थोड़ा बहुत गीबतों में टाइम गुजरता था, अल्लाह माफ फरमाए, वो गलत था। ज्यादा टाइम किस में गुजरता था? नमाज में। रोजे रखती थी शव्वाल के, रमजान में कई कुरान खत्म हो जाते थे, हालांकि नजर कमजोर हो गई थी, इतने मोटे मोटे चश्मे लगा के कुरान पढ़े जा रहे हैं। मैं हैरान हूं, आजकल उम्रें कितनी छोटी हो गई हैं। बात क्या है भाई, किसी न किसी दर्जे में अल्लाह से ताल्लुक था, टेंशन नहीं थी, डिप्रेशन नहीं थी। जो ये उनकी डिप्रेशन है, अल्लाह से दुआएं मांग के खत्म। उन्होंने बहुत सारे गम भी देखे, जवान जवान मौतें देखी हैं। मुझे दादी ने बताया करती, पता नहीं कितने मेरे बच्चे पैदा होके फौत हुए हैं। आज औरत का एक बच्चा फौत हो जाए ना, इतना शोर शराबा, इतना रोना पीटना चीखना के शोहर का दिल करता है कि वो भी फौत हो जाए, इतनी टेंशन होती है उसको। गमों का बर्दाश्त करना और बर्दाश्त करने की ताकत और कुव्वत खत्म, क्योंकि अल्लाह से ताल्लुक क्या हो गया है, खत्म। पहले बड़े आराम से एक जुमला, भाई माँ कद्दर अल्लाह, ये दिया, ये औलाद दी अल्लाह ने, लेने वाला कौन है? वो भी अल्लाह, उसकी मर्जी ले ली। थोड़ा बहुत रोए, उसके बाद नॉर्मल। तो वो मैं वाकया सुना रहा था ना, हमारे हजरत फरमाया करते थे कि ये सोचा करें, 10 दफा दुरूद शरीफ पढ़ा, 10 दफा इस्तिगफार, उसके बाद थोड़ी देर मुराकबा। मुराकबा वो नहीं जो मुराकबे सेंटर खुले हुए हैं, टोपी ड्रामा पता नहीं क्या क्या घुमा रहे होते हैं, कोई कश करामत वगैरह चीजें दिखा रहे होते हैं। मुराकबा का मतलब इसका इस्तेहजार करें, एक मिसाल सोचें कि जब किसान को कोई खूबसूरत बागीचा लगाना होता है तो पहले जमीन से झाड़ियां और कांटेदार पौधे साफ करता है। ऐसे ही नहीं लाके काश्तकारी कर दी जाती अच्छी चीजों के लिए। झाड़ियां और खारदार पौधे लगाने के लिए ट्रैक्टर चलाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद उग जाते हैं। सेब, अनार, अंगूर, नाशपाती, गंदम, चावल, ये चीजें लगाने के लिए क्या चाहिए? जल्दी जल्दी में मुख्तसर बयान करने का मेरा इरादा है, अगर आप मेरा साथ दें ताकि बात बैठ जाए दिमाग के अंदर। तो ये चीजें लगाने के लिए क्या चाहिए भाई? पहले झाड़ियां साफ की जाएंगी, उसके बाद फूल लगते हैं। तो हजरत फरमाया करते थे, ये सोचा करें कि मेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत के फूल उस वक्त तक नहीं लगेंगे जब तक दुनिया की मोहब्बत की खारदार झाड़ियां साफ नहीं होंगी। गाड़ियों की मोहब्बत, पैसे की मोहब्बत, शोहरत की मोहब्बत, अय्याशी की मोहब्बत, मेरा बहरिया टाउन में प्लॉट क्यों नहीं है, मेरे पास इतना पैसा क्यों नहीं है, मैं बहुत अच्छे स्कूल में क्यों नहीं पढ़ पा रहा, मैं बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं पढ़ पा रहा, मैं अभी तक अंडा मोड़ पे क्यों बैठा हुआ हूँ, डिफेंस में घर क्यों नहीं है मेरा। ये मुर्दार है भाई, बेवफा चीजें जिनसे आपने दिल लगाया हुआ है, रूठने वाली चीजें हैं। जो इतने बड़े बड़े तरक्की करके कहां कहां पहुंच गए, थोड़े दिन में कहां जाते हैं वो? कब्र के अंदर कीड़े खा रहे होते हैं इनकी लाशों को, जाके देखा करो ना, जाके देख लिया करो, मरे हुए होते हैं, सड़े हुए, बू आ रही होती है उनके अंदर से। हमारे एक जानने वाले, उन्होंने बताया कि आपसे एक सेठ साहब मुलाकात करना चाहते हैं। बहुत बड़े सेठ, वो बिल्डर था, बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा बिल्डर। तो उन्होंने मुझे 2-3 दफा कहा आपसे मिलना चाहते। मैंने कहा मिलने, कहते नहीं भाई वो असल में उनकी सिक्योरिटी बहुत है, तो वो क्योंकि बहुत
ज्यादा पैसा है तो सिक्योरिटी फिर उसी हिसाब से, जितना ज्यादा पैसा आता है ना, पैसे का ग्राफ जितना ऊपर जाता है, मौत का खतरा भी उसी हिसाब से उतना। इज्जत और शोहरत, ये दो चीजें ऐसी हैं, जितनी बढ़ेंगी मौत का खतरा उतना ही बढ़ेगा। जो गरीब आदमी और मशहूर भी ना हो, वो ट्रक के नीचे आके भी नहीं मरता, मैंने अक्सर देखा है, फिर भी बच जाता है, फिर भी कहीं ना कहीं से बच ही जाएगा वो। जितनी इज्जत बढ़ती चली जाएगी ना आपकी, और जितना पैसा आता चला जाएगा, मौत का चांस उसी हिसाब से, क्योंकि हासिदीन बढ़ते चले जाते हैं ना। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई वो इतना पैसे वाला बिल्डर है, वो ये फलाना प्रोजेक्ट उसका चल रहा है, फलाना प्रोजेक्ट उसका चल रहा है, तो मुफ्ती साहब जाना पड़ेगा, वो बहुत अकीदतमंद है आपका, तो जाना पड़ेगा। एक्चुअली वो बड़ा प्रोटोकॉल होता है इन लोगों का। मैंने कहा चलो, आप इतना इसरार कर रहे हैं और आपके ताल्लुक है मेरा, मैं तो आपको जानता हूँ, उसको तो नहीं जानता, आप सिफारिश करने तो मिल लूंगा। थोड़े दिन में उन्होंने मुझे बताया कि भाई उसका इंतकाल हो गया। क्या हो गया? बोलो। इंतकाल। मैंने कहा भाई कल परसों तो मुलाकात की बातें हो रही थी। उन्होंने कहा बस वो हार्ट अटैक हुआ और दारे फानी से हमेशा के लिए चले। अब इतना बड़ा आदमी, हार्ट अटैक इतने आराम से होता नहीं है, ये हम गरीबों वाले हिसाब नहीं होते। इनके कोलेस्ट्रॉल लेवल, लिपिड प्रोफाइल, ब्लड प्रेशर, मशीनें इनके साथ साथ चलती हैं। गरीब आदमी को तो जब रग फटती है तो पता चलता है, अभी 6 महीने बाद पता चलता है कि हुआ क्या था इसके साथ, क्योंकि कोई टेस्ट, कोई रिपोर्ट है उसके पास, बोलो ना, होती नहीं है। गुटके खा खा के मुंह के कैंसर को भी चलाते रहते हैं कई साल तक। जो गुटके भी गैर मयारी है ना इनके। तो ये जो इतना मालदार आदमी, अचानक से उसकी मौत हो गई, तो आपका क्या ख्याल है, ये अचानक हो गई होगी? भाई इनको तो रिपोर्टें इनके पास होती हैं, शुगर चेक करने की मशीनें हर वक्त, 2-4 डॉक्टर हर वक्त। फिर भी अल्लाह बताता है जब मौत का वक्त आता है, सेकंडों के अंदर मौत देता हूं मैं अक्सर एक मिसाल में, बयान में एक मिसाल देता हूं। देखो, जितने भी पैगंबर दुनिया से गए, से हमें यही पता चलता है कि जैसे नॉर्मल किसी की मौत होती है, बीमार होते हैं, बिस्तर पे जाते हैं, कुछ वक्त के बाद उनकी डेथ हो जाती है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी ऐसा हुआ। आपको बुखार हुआ, चंद दिन बुखार चला, फिर उसी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात का वाक़या बड़ा अजीब है। सुलेमान अलैहिस्सलाम जो थे ना, उनकी वफात कैसे हुई है? अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को इतनी बड़ी हुकूमत दी, तख्त उनके ताबे बना दिया, हवाएं उनके ताबे कर दी, 100 बीवियां माजरत के साथ। इतना जाहिर है जब बहुत पैसा, सेहत भी, महलात भी, मलका सबा मुसलमान हो गई आके, इतनी बड़ी हुकूमत मिल गई बैठे बैठे, इतने वसाइल और जिन्नात पर रोब सुलेमान अलैहिस्सलाम। और कुरान के अल्फाज क्या है? फलम्मा क़ज़ैना अलैहिल मौत। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऐसे लाठी यूं रख के बैठे हुए हैं और तामीराती काम करवा रहे हैं। ये जो एहराम मिस्र है ना, कोई भरोसा नहीं है जिन्नात ने बनाया, क्योंकि ये अजाइब दुनिया का एक उजूबा इसी वजह से है कि साइंसदान और माहिरीन हैरान है कि ये बगैर जोड़ के इतनी बड़ी बड़ी ईंटें कौन सी क्रेनों ने लाके यहाँ रखी हैं। तो ऐन मुमकिन है जिन्नात ने उठा के पहाड़ों पे रख दी हो। तो कोई चीज किसी से ना उठ रही हो ना, वो एक हाथ, चलो यार बयान मेरा हट जाता है, पूरा टॉपिक चेंज हो जाता है। अच्छा, तो लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत कैसे हुई है? लाठी जमीन पे और ऐसे रोप के साथ कुर्सी से टेक लगा के बैठे हुए अपनी निगरानी में काम करवा रहे हैं। मजदूर लगे हुए हैं टेंशन में, और जिन्नात भी टेंशन में ना, मेहनत मजदूरी का काम कर रहे हैं। कुरान कहता है फलम्मा क़ज़ैना अलैहिल मौत, हमने वहीं बैठे बैठे सुलेमान की रूह को कब्ज कर लिया। अंबिया के साथ मामला ये होता है कि मौत के बाद पैगंबरों का जिस्म खराब नहीं होता, ना उनके जिस्म में जर्रा बराबर भी कोई तब्दीली आती है। बिल्कुल मौत के बाद ऐसे लगते हैं जैसे जिंदा हैं, कोई उनके चेहरे पे तब्दीली नहीं आती। हजारों साल गुजर जाएं, लाखों साल गुजर जाएं, अल्लाह ने पैगंबरों के जिस्मों पे ना, मिट्टी पे पैगंबरों के जिस्मों को हराम कर दिया है। तो अब सुलेमान अलैहिस्सलाम ऐसे बैठे हुए हैं और आपकी मौत वाक़ई हो गई। जिन्नात लगे हुए हैं कि वो समझ रहे हैं कि ये क्या है, जिंदा है। कुरान कहता है कि दीमक ने उनकी लाठी को खाना शुरू किया जमीन में। दाब्बतुल अर्ज़ि ताकुलु मिन सअता, वो जमीन का कीड़ा जो था ना, वो खाते खाते जब वो बैलेंस आउट हुआ तो सुलेमान अलैहिस्सलाम धड़ाम से जमीन पे गिरे हैं। तबय्यनतिल जिन, जिन्नात को पता चला, ओ भाई ये क्या हो गया। अब सवाल पैदा होता है, ए अल्लाह, तेरे इतने महबूब पैगंबर जिनकी तू इतनी तारीफें कर रहा है, और तूने उनको दुनिया में ऐसी हुकूमत दी, कुरान कहता है कि ना उनसे पहले ऐसी हुकूमत किसी को मिली, ना उनके बाद मिलेगी ऐसी हुकूमत। इतने वसाइल, इतनी दौलत, इतनी पावरफुल रियासत,
इतने वसाइल, 100 बीवियां किसी को मिल सकती हैं? अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में। मिल सकती हैं क्या? है भाई, लोग एक एक के लिए कवारे छड़े छाट तरसते फिर रहे हैं बेचारे, और मेरा खून पीते आके कोई रिश्ता बता दे। तो मैं कहता हूं या तो रिश्ता आएगा, नहीं तो सब्र करो, फिर फरिश्ता आएगा। दोनों में से एक काम लाजमी होगा। तो जब फरिश्ता आएगा तो फिर जन्नत की हूरों से मिला देगा, फिर वहां लाइफ को एंजॉय करना, ज्यादा टेंशन मत लो। तो ऐसा किया क्यों अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ? क्या हिकमत थी इसमें? भाई अल्लाह ये बताना चाहता है कि ठीक है, सुलेमान को मैंने खुश होके दुनिया दी है ना, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि ये दुनिया में किसी को नाराज होके दूं या खुश होके दूं, छीनने में चंद सेकंड भी नहीं लगते हैं। असल आखिरत है, जब सुलेमान को दुनिया इतनी दे दी अल्लाह ने और चंद सेकंड में पूरी दुनिया एक दम में वापस ले ली, तो मैं और आप किस खेत की मूली हैं? हम समझे जी मैंने अपना घर बनाया, अपना खुद मैंने दरवाजा लगाया इसमें, अब मैं किराए के घर पे नहीं रहता, अब ये मीटर भी मेरे नाम का है। इस पे इतरा रहे हैं आजकल लोग ना, मेरा अपना घर है, किराए विराए पे नहीं रहते हम, मेरी अपनी गाड़ी है, और रक्षे वाला मेरा रक्षा है, सिर्फ तुम। उसके पीछे लिखा होता है ना फखर से, और उस रक्षे पे उसको इतना फखर है, चप्पल लटकाई भी है कि नजर ना लगे इसको। ओ भाई, ट्रक को नजर लगी थी तो ये रक्षा बना था, अब इसको क्या मजीद क्या नजर लगेगी? तो मेरा 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 घर, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, हर आदमी इसी बेवकूफ इसी चक्कर में लगा हुआ है। ओ भाई, हमारी जरूरत 2 वक्त की रोटी है भाई, 2 वक्त की रोटी मिल गई, जिस्म किसी बड़ी बीमारी से महफूज है। इसके बाद अगर आप टेंशन ले रहे हो ना दुनिया की, तो ये आपकी खोपड़ी का फॉल्ट है, ये इसकी अलामत नहीं है कि अल्लाह की तरफ से आप पर मुसीबतें आ रही हैं। मुसीबतें कहाँ आ रही हैं? सुबह भी खाने को मिलता है, शाम को भी खाने को मिलता है। लोग कहते हैं खाली खाना ही तो जरूरत नहीं है, झूठ बोलते हैं लोग, सिर्फ खाना ही जरूरत है हमारी, बाकी सारी आपकी बनाई हुई जरूरतें हैं। जब भी ये बात करो ना, लोग कहते हैं मौलवियों को देखो, सिर्फ खाना ही थोड़ी जरूरत है, सिर्फ रात गुजारना ही थोड़ी जरूरत है। तो क्या जरूरत? मुसाफिर को तो खाना चाहिए, और सफर में टाइम पास करने के लिए अच्छी सीट चाहिए ना, कि उसमें आराम से सो सकूं, कमर सीधी कर सकूं। अब इकोनॉमी क्लास में आप कमर सीधी नहीं कर सकते आप, जब तक बर्थ का इंतजाम ना हो, लेकिन उसमें भी लोग कर लेते हैं। आप इकोनॉमी क्लास में ट्रेन में बैठो, चादरें लगा के सो रहे होते हैं, उसमें झूले भी मिल रहे होते हैं, तो जरूरत का खुद ही इंतजाम कर लेते हैं ना। तो भाई, हमें भी रात को सोने के लिए कोई सूटेबल जगह मिल जाए, और सुबह और शाम हमारा पेट किसी तरीके से पूरा ना भी भरे, 1/3 भी भर जाए ना, जो जरूरी है, बस बहुत है। उसके आगे सारी गरीबियां हैं, उन गरीबियों के मिलने पे खुश हुआ करो, लेकिन ना मिलने पे टेंशन ना लिया करो। ना मिलने पे अगर टेंशन हो रही है तो ये दुनिया मुर्दार के आशिक होने की अलामत है, और जिस दिल में दुनिया मुर्दार की मोहब्बत आएगी, अल्लाह की मोहब्बत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये 2 मोहब्बतें एक दिल में जमा नहीं हो सकती। तो इस गंद को पहले दिल से निकालना पड़ेगा, जेब से नहीं निकालो, दुनिया को दिल से निकालो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? जेब से का मतलब है सब कुछ लुटा दिया जाके, ना 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 ना, दिल से निकालो। जैसे जब आप सफर करते हो ना, ट्रेन में या बस में, तो दिल में उस ट्रेन और बस की मोहब्बत नहीं होती, लेकिन उसको इस्तेमाल बहरहाल कर रहे होते हो आप। यार सहूलत की चीज है यार, पैसे ज्यादा होंगे तो जहाज में चला जाएगा आदमी, मोहब्बत थोड़ी करता है कि इतना अच्छा जहाज है तो मैंने यहीं बैठे रहना है, मुझे उठना ही नहीं यहां से। तो मैं वो बता रहा था, हमारे हजरत क्या फरमाया करते थे कि जब बैठो तो 10 दफा इस्तिग़फ़ार, गुनाहों की माफी, 10 दफा दुरूद शरीफ। फिर क्या करना है? ये बहुत अहम इसमें सबक है, इसलिए मैं ये बता रहा हूं कि क्या ये हमें नसीहत करते थे। फिर क्या करना है? ये मुराक़बा करना है कि जब तक किसी बागीचे से झाड़ियों को साफ न किया जाए, फूल बूटे उसमें पैदा नहीं होते। तो जब तक दिल में दुनिया के जो गटर और दुनिया के मोहब्बत के जो गटर उबल रहे, इसको गटर ही कहा करो। दुनिया मुर्दार की मोहब्बत की क्या है? ये गटर है। दुनिया मुर्दार की मोहब्बत के गटर ये जब तक बंद नहीं होंगे, अल्लाह की मोहब्बत के चश्मे नहीं फूटेंगे। एक ही सुराख से गटर का पानी भी निकल रहा हो और चश्मा भी निकल रहा हो, कभी देखा आपने? बोलो ना क्या हो गया भाई? जिस सुराख से चश्मे निकलते हैं उनसे गटर के पानी नहीं निकलते, और जिन सुराखों से, कराची में तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मिसाल समझाने की जरूरत ही नहीं है, हर सुराख से गटर का पानी निकल रहा है। तो कभी आपने देखा चश्मे उबलते हुए कराची में? तो जिस दिल में दुनियाए मुर्दार के गटर का पानी उबलता हो,
उस दिल में अल्लाह की मोहब्बत के चश्मे नहीं फूट सकते। तो ये हजरत फरमाते थे ये मिसाल सोचें। क्यों सोचें आगे बता रहा हूं मैं। फिर एक और मिसाल सोचें, और ये हमारे सब अकाबिर बताते रहे हैं, सिर्फ हमारे हजरत की बात नहीं है। दूसरी क्या मिसाल कि जब सफेद कपड़ों को नील लगाया जाता है उसमें चमक पैदा करने के लिए, तो पहले मैल कुचैल को साफ किया जाता है। डायरेक्ट नील नहीं लगा दिया जाता वरना अजीब सा लगेगा। पहले उसका मैल उतारा जाता है, उसके बाद उसमें ब्राइटनेस पैदा करने के लिए, अट्रैक्शन पैदा करने के लिए, उस गंद और मैल कुचैल को दूर करने के बाद फिर उसको नील के पानी में डुबोया जाता है। फिर कैसा उजला उजला और चमकता हुआ नजर आता है वो। तो जब तक दिल में अल्लाह के गैर की मोहब्बत